تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 51۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سورہ قصص آیت نمبر 51 کی تفسیر، یعنی ان کے انکار کے باوجود بھی نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا، حسب حال اور حسب ضرورت آیات اترتی رہیں، شاید کسی وقت ان کا دل پسیج جائے، خواب غفلت سے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ ہدایت قبول کر لیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 52۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ ترجمہ: جن کو ہم نے عطا فرمائی کتاب نزول قرآن سے پہلے، وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں اسلام کی حقانیت اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر تقریر کی اور سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں تو نجاشی اور اس کے درباری اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نجاشی نے تحقیق حال کے لیے 12 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ گفتگو کر کے اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ جب یہ وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، ابو جہل اور اس کے حواری بھی تماشبین کی حیثیت سے جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کی فطرتیں سلیم تھیں، دل کے آئینے صاف تھے، اسی مجلس میں مشرف اسلام ہو گئے۔ جب وہ لوگ وہاں سے اٹھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی ان کے پیچھے ہو لیے، آوازیں کسنے شروع کر دیے۔ دوسرے ملک کے باشندے تھے، ان کے پاس بطور مہمان آئے تھے۔ ابو جہل نے میزبانی کے جملہ آداب کو پس پشت ڈالتے ہوئے انہیں کہا، خدا تمہارے وفد کو نامراد اور ذلیل کرے، تم نے آنے واحد میں اس کی تصدیق بھی کر دی، ہم نے آج تک ایسا احمق اور نادان وفد کبھی نہیں دیکھا۔ اتنے ناشائستہ الفاظ کے باوجود اس نیک فطرت جماعت نے تلخ کلامی نہیں کی، صرف اتنا کہا، تم سلامت رہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہمیں تم سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ اہل مکہ کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ آفتاب اسلام کی کرنیں حبشہ کے رہنے والوں کے دلوں کو روشن کر رہی ہیں اور تم یہاں رہتے ہوئے اس نعمت سے محروم ہو۔ سورہ قصص آیت نمبر 53۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: اور جب یہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس سے پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے دین پر قائم تھے اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو پیش گوئیاں موجود تھیں اور حضور پر ایمان لانے کی تاکید تھی، اس لیے وہ پہلے ہی اس مبشر نبی کی رسالت کو تسلیم کر چکے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 54۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ: یہ لوگ ہیں جنہیں دیا جائے گا ان کا اجر 2 مرتبہ بوجہ ان کے صبر کے، اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، نیز اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ ان کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ نیکی سے دیتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 55۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ: اور جب وہ سنتے ہیں کسی بیہودہ بات کو تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم سلامت رہو، ہم جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 55 کی تفسیر، یعنی ہم اس بات کے خواہش مند نہیں کہ ان کے ساتھ مباحثہ کرتے رہیں،
ترکی بترکی جواب دیتے رہیں اور گالی گلوچ پر اتر آئیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 56۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ: بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات پر از حد حریص تھے کہ سب لوگ اسلام کے اس چشمہ فیض سے سیراب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سارے بندے اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائیں اور اپنے اہل شہر، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دلی آرزو ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی نعمت ایمان سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے حبیب، ہدایت بخشنا تیرا کام نہیں کہ جس کو تو چاہے ہماری مرضی نہ ہو تو بھی اس کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع فروزاں کی جائے، کس میں اس نعمت جلیلہ کو قبول کرنے کی استعداد ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آ پہنچا تو حضور نے جا کر کہا کہ چچا، تم صرف اتنا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تاکہ میں اپنے رب سے تیری شفاعت کر سکوں، لیکن انہوں نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات بھی مروی ہے کہ آخری وقت میں حضرت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے تو آپ نے جواباً عرض کیا کہ وہی کہہ رہے تھے جس کا آپ نے ان سے مطالبہ فرمایا۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں تب بھی اسے آپ کے حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کا یہ معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہیے کہ ہم ممبروں پر کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے پر ہی صرف کرتے رہیں۔ اس سے بڑھ کر ناشکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں انہیں بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لے آئیں، کیونکہ اس سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ حضور سرور عالم کا دل مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو۔ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سورہ قصص آیت نمبر 57۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا، اگر ہم اتباع کریں ہدایت کا آپ کی معیت میں تو ہمیں اچک لیا جائے گا ہمارے ملک سے۔ کیا ہم نے بسا نہیں دیا انہیں حرم میں جو امن والا ہے، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل، یہ رزق ہے ہماری طرف سے، لیکن ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی۔ سورہ قصص آیت نمبر 57 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تو ہمیں اچک لیا جائے گا ہمارے ملک سے۔ کفار کا ایک اور عذر لنگ پیش کر کے اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ جب ہر طرح سے لاجواب ہو جاتے تو کہتے آپ کی باتیں سچی ہیں، آپ کا دین بھی برحق ہے اور یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ذرا آپ یہ بھی سوچیں کہ ہمارے ارد گرد بسنے والے سارے قبیلے مشرک ہیں، اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو وہ اکٹھے ہو کر ہم پر دھاوا بول دیں گے اور ہمیں اس زمین میں سے اس طرح اچک کر لے جائیں گے جس طرح باز چڑیا کو جھپٹ لیتا ہے۔ ہم اپنی بقا اور سلامتی کے لیے مجبور ہیں کہ اپنے پرانے مذہب پر چلتے رہیں۔ سر دست آپ کا دین قبول کرنا مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے آپ ہمیں زیادہ تنگ نہ کیا کریں۔ سورہ قصص آیت نمبر 57 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ کیا ہم نے بسا نہیں دیا انہیں حرم میں جو امن والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس قول کی تردید فرماتے ہیں کہ یہ سارے خطرات فرضی ہیں۔ ہم نے تم کو اپنے حرم کی ہمسائیگی اور پاسبانی کا شرف بخشا ہے۔ اس حرم کے احترام کی وجہ سے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی یہاں دیکھ کر اس سے آنکھ پھیر لیتے ہیں۔
کسی کی کیا مجال کہ تم اسلام قبول کر لو اور وہ تم پر حملہ کر کے تمہاری تکہ بوٹی کر دے، بلکہ دوسرے قبائل تو اس انتظار میں ہیں کہ تم پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اگر تم آج اسلام قبول کر لو تو سورج غروب ہونے سے پہلے فوج در فوج لوگ اسلام کے حلقہ بغوش بن جائیں۔ تمہارا یہ کہنا محض بہانہ ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 57 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل۔ اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ اسلام لانے کی صورت میں مشرک قبائل تمہارا اقتصادی بائیکاٹ کر دیں گے تو یہ بھی درست نہیں۔ ذرا غور تو کرو، مکہ اور اس کا گرد و نواح ریگستان ہی ریگستان ہے، یہاں معمولی کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کے پھلوں سے تمہارے بازار بھرے پڑے ہیں۔ اس حرم کے زیر سایہ جو امن و عافیت تمہیں حاصل ہے اور جس کثرت سے پھل تمہاری طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ تم خود سوچو، اگر کفر کی حالت میں تمہیں اپنی عنایات سے محروم نہیں کیا تو اگر تم اسلام لاؤ گے تو کیا اس کی رحمت یہ گوارا کرے گی کہ لوگ تم پر ہلہ بول کر تمہیں تباہ کر دیں یا رزق کے دروازے بند کر دیں؟ یجمع جمع کرنا، پانی حوض میں جمع ہو گیا، بڑے حوض کو اسی مناسبت سے جابیہ کہتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 57 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ یہ رزق ہے ہماری طرف سے، ملہ دنہ فرما کر یہ بتا دیا کہ ہر چیز کی فراوانی میں تمہاری کسی تدبیر اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں کعبہ بنانے کا حکم ہی نہ دیا جاتا بلکہ کوئی اور جگہ منتخب کی جاتی، یا اولاد اسماعیل کو اس کی خدمت پر مقرر نہ کیا جاتا بلکہ حضرت اسحاق یا کسی اور کو منتخب کیا جاتا، تو پھر کیا یہ مرکزیت، یہ امن و عافیت، یہ معاشی خوشحالی جو آج تمہیں نصیب ہے تمہیں میسر ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے بہم پہنچایا ہے اور تم پر لازم ہے کہ ہماری بات مانو اور اس دین رشد و ہدایت کو کسی مزید تذبذب کے بغیر فوراً قبول کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 57 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لیکن ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی، یعنی اکثر لوگ اپنے خود ساختہ اندیشوں میں گھلے جا رہے ہیں اور یہ حقیقت ان کی آنکھوں سے مستور رہتی ہے کہ عزت و عافیت بخشنے والا، پاکیزہ اور فراخ رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں مسلم حکومتوں اور مجالس قانون ساز کے ارکان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم دین اسلام کے احکام و قوانین سے اس لیے گھبراتے ہو کہ لوگ تمہیں پسماندہ اور رجعت پسند کہیں گے۔ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری اقتصادی اعانت سے دستکش ہو جائیں گی، تو ان کو راضی کرنے کی صحیح لا حاصل میں اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرو، اس کو راضی رکھو، اس کے احکام بجا لاؤ، وہ خود تمہاری پاسبانی کرے گا اور خود تمہاری معاشی خوشحالی کے سامان فراہم کر دے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 58۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے کتنے شہر برباد کر دیے جب وہ فخر کرنے لگے اپنی خوشحالی پر، بس یہ ہیں ان کے گھر جن میں سکونت نہیں کی گئی ان کے بعد مگر بہت کم عرصہ، اور آخر کار ہم ہی ان کے وارث بنے۔ سورہ قصص آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ خدا کی نافرمانی کے ہولناک انجام سے بچنے کے لیے انہیں گزشتہ قوموں کے کھنڈرات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 59۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ ترجمہ، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجے ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول جو پڑھ کر سنائے وہاں کے رہنے والوں کو ہماری آیتیں، اور ہم نہیں ہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ ان کے بسنے والے ظالم ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ یہ اجڑی ہوئی بستیاں جو تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، انہیں یوں ہی ویران نہیں کر دیا گیا تھا بلکہ آپ کے رب نے اپنی سنت کے مطابق ان کے مرکزی شہروں میں اپنے رسول بھیجے، لیکن جب وہاں کے باشندے انکار اور اناد پر اڑے رہے تو انہیں تباہ کر دیا گیا۔ اے اہل مکہ، تمہارے پاس بھی ہم نے رسولوں کا سردار بھیجا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے محدود اور فانی دنیاوی مفادات کو بچانے کے لیے میرے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دو اور اسی انجام سے دوچار ہو
جس سے تمہارے پیش رو ہو چکے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 60۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور جو چیز دی گئی ہے تمہیں تو یہ سامان ہے دنیوی زندگی کا اور اس کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دیر پا ہے، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ سورہ قصص آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ بلال، عمار وغیرہما غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کفار اپنی بہتری اور سلامتی اسی میں سمجھا کرتے کہ اسلام کو قبول نہ کیا جائے، ورنہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح افلاس کے شکنجے میں کس دیے جائیں گے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی فریب نفس ہے۔ کیا ہوا تم نے اگر 4 روز عیش و طرب میں گزار لیے اور انہیں فاقوں پر فاقے جھیلنے پڑے، لیکن ذرا یہ بھی تو خیال کرو کہ ہم نے ان پاک تینت لوگوں سے بندہ نوازی کے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں تمہاری یہ ساری نعمتیں پرکاہ کی وقت بھی نہیں رکھتی۔ یہاں پر 20ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 20ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔